ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندوں سے مدد مانگنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یاد رکھیے، حقیقتاً مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا ہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی دی ہوئی توفیق سے مدد کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جس طرح آپ دنیا میں کسی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ بھائی میری امداد کرنا، کوئی غریب آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میری امداد کرو، مجھے کچھ دے دو، یا کوئی مصیبت زدہ ہے جو کہتا ہے کہ میری امداد کرو، میری مصیبت دور ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں قدم قدم پر ہم مدد مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں روٹی بھی اپنے گھر والوں کی مدد کی وجہ سے ملتی ہے۔ وہ روٹی دیں تو ہمیں ملتی ہے، گویا ان کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پیاس لگے، میں آپ میں سے کسی سے مدد مانگوں گا، مجھے پانی پلا دو، گویا قدم قدم پر ہم مدد کے محتاج ہیں۔ اور جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجازاً اس کے برگزیدہ بندے ہیں، تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کو پیاس لگی تھی، تو اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قوم نے رب سے نہیں مانگا تھا، حضرت موسیٰ سے مانگا تھا۔ جس طرح آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ رب سے نہیں کہتے اے اللہ میری بھوک کا مداوع کر، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ روٹی دو میری بھوک مٹ جائے، یعنی حالانکہ مدد تو رب سے مانگی جاتی ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، ڈاکٹر کو کہتے ہیں میں بیمار ہوں مجھے دوائی دو۔ یہ سارے کے سارے حقیقتاً اللہ تعالیٰ جل وعلا کی امداد ہے، ہم مجازاً اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے مانگا کہ اے موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہے، ہمیں پانی دو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب سے عرض کیا مولا میری قوم پیاسی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کر۔ قوم نے کس سے مانگا؟ موسیٰ نے کس سے مانگا؟ تو گویا قوم نے موسیٰ کے توسط سے اللہ سے مانگا ہے، اور اس میں درمیان میں وسیلہ موسیٰ کلیم اللہ کی ذات بنی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب موسیٰ نے مجھ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو میں نے حکم دیا پتھر پر اپنا عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ عصا مارنے سے 12 چشمے پانی کے بہہ نکلیں گے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا رہے۔ قوم نے پانی مانگا، بڑی شدید مشکل تھی، پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے بندوں کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اپنی مشکل کا مداوع انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے کیا، موسیٰ نے رب سے لے کے دے دیا۔ میرے نبی فرماتے انما انا القاسم واللہ یعطی، کائنات میں تقسیم میں مصطفیٰ فرماتا ہوں، عطا اللہ فرماتا ہے۔ تو ہم جب بھی کسی اللہ کے برگزیدہ بندے سے مانگیں گے ہمارا نظریہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے لے کر ہمیں دے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم براہ راست بھی مانگ سکتے ہو، بالکل اس میں کوئی بھی شک نہیں، ہم براہ راست بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی کے وسیلے سے کیوں مانگتے ہیں؟ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں تقریر کے دوران، کہ حضور نے 2 شاخوں کو 2 قبروں پر رکھا تھا، فرمایا تھا جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی مرنے والے کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بات کرتی ہے، خشک شاخ بھی کرتی ہے، سوکھی بھی کرتی ہے، لیکن جو تر شاخ کا اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ سوکھی شاخ کے برابر نہیں ہے، یہ زیادہ اعلی ہے، اس لیے فائدہ اس وقت ہوگا جب تک یہ تر ہے۔ میرے نبی کی مسجد نبی شریف میں صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائمہ ابدا ایک خاتون تھی جو صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے اس کو دفن کر دیا۔ میرے قریب نے فرمایا وہ کہاں گئی؟ عرض کیا گیا دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت کی خاطر ہم نے آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا، وہ رات فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اسے دفن کر دیا۔ میرے کریم آقا اس کی قبر پر گئے، جا کے نماز ادا کی اور فرمایا یاد رکھو یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں،
لیکن جب میں دعا مانگتا ہوں تو یہ نور سے بھر جاتی ہے۔ اس لیے کوئی فوت ہو تو مجھے اطلاع ضرور دیا کرو۔ اب صحابہ جس کو دفن کرتے تھے دعا مانگتے تھے کہ نہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھ کے ہی دفن کیا تھا، لیکن جو دعا میرے نبی کی ہے وہ صحابہ کی تو نہیں ہو سکتی، جو دعا اللہ کے ولیوں کی وہ ہماری تو نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کے ولی سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے رب سے لے کے ہمیں دیتے ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے آپ ڈائریکٹ اسے کہہ دیں یا اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلہ سے مجھے عطا فرما، دونوں طریقہ کار ہی جائز ہیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا YouTube چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن